بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 514 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کہ جنگ کیسے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ترجمہ: پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تاں کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس آیت کے الفاظ سے بھی اور جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے اس سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی کہ یہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ابھی مٹ بھیڑ ہوئی نہیں ہے، اور اس کے ہونے سے پہلے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 20 کے الفاظ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں لڑائی کا حکم آ چکا تھا، اور اس پر خوف کے مارے مدینے کے منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا حال یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیات نمبر 67 سے 69 بھی اس بات پر شاہد ہے کہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں ارشاد ہوا ہے کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ اس عبارت اور خصوصاً اس کے خط کشیدہ فکروں پر یعنی کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ ان فکروں پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر عتاب یعنی کہ گرفت جس بات پر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل دینے سے پہلے مسلمان دشمن کے آدمیوں کو قید کرنے میں لگ گئے تھے، حالانکہ جنگ سے پہلے جو ہدایت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، کرش کر دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ تاہم چونکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کو قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت فی الجملہ دی جا چکی تھی، اس لیے جنگ بدر کے قیدیوں سے جو مال لیا گیا اسے اللہ نے حلال قرار دیا اور مسلمانوں کو اس کے لینے پر سزا نہیں دی۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا، ان الفاظ سے اس امر کی طرف صاف اشارہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے فدیہ لینے کی اجازت کا فرمان قرآن میں آ چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے سوا کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ فرمان پایا جاتا ہو، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں۔
اس سے جو احکام نکلتے ہیں اور اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا ہے اور فقہاء نے اس آیت اور سنت سے جو استنباطات کیے ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑنا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور جنگ ختم ہو جائے۔ اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہیے۔ قیدی پکڑنے کی طرف توجہ اس وقت کرنی چاہیے جب دشمن کا اچھی طرح کلا کما ہو جائے۔ نمبر 2، جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ ان پر احسان کرو یا ان سے فدیے کا معاملہ کر لو۔ اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری، عطا اور حماد بن ابی سلیمان قانون کے اسی عموم کو لیتے ہیں اور یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، جب لڑائی ختم ہو گئی اور قیدی ہمارے قبضے میں آ گیا تو اسے قتل کرنا درست نہیں ہے۔ ابن جریر اور ابو بکر جساس کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ ہمیں قید کی حالت میں کسی کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ امام محمد نے السیر الکبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک جنگی قیدی کے قتل کا حکم دیا اور انہوں نے اسی بنا پر اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 3، مگر چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانعت نہیں ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ فرمایا اور اس پر عمل بھی کیا کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی ہو جس کی بنا پر اسلامی حکومت کا فرما روا کسی قیدی یا بعض قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ عام میں ایک استثناء ہے جسے بضرورت ہی استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث کو قتل کیا۔ جنگ احد کے قیدیوں میں سے صرف ابو عزہ شاعر کو قتل فرمایا۔ بنی قریظہ نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر حوالے کیا تھا اور ان کے اپنے تسلیم کردہ حکم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے آپ نے ان کو قتل کروایا۔ جنگ خیبر میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے صرف کنانہ ابن ابی الحقیق قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدعہدی کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے تمام اہل مکہ میں سے صرف چند خاص اشخاص کے متعلق حکم دیا کہ ان میں سے جو بھی پکڑا جائے وہ قتل کر دیا جائے۔ ان مستثنیات کے سوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریقہ اسیران جنگ کو قتل کرنے کا کبھی نہیں رہا، اور یہی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا۔ ان کے زمانے میں بھی قتل اسیران جنگ کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی تھیں، اور ہر مثال میں قتل کسی خاص وجہ سے کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے پورے زمانہ خلافت میں صرف ایک جنگی قیدی کو قتل کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اسی بنا پر جمہور فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اسلامی حکومت اگر ضرورت سمجھے تو اسیر کو قتل کر سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ ہر فوجی اس کا مجاز نہیں ہے کہ جس قیدی کو چاہے قتل کر دے، البتہ اگر قیدی کے فرار ہونے کا یا اس سے کسی خطرناک شرارت کا اندیشہ ہو جائے تو جس شخص کو بھی اس صورتحال سے سابقہ پیش آئے وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ان پر احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے، اور تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے، اور چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ اب فدیے کا معاملہ کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑا جائے، دوسرے یہ کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت لینے کے بعد چھوڑا جائے، تیسرے یہ کہ اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کے قبضے میں ہوں ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔ ایکسچینج آف پرزنرز آج بھی یہ ہوتی ہے۔ ان سب مختلف صورتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں حسب موقع عمل فرمایا ہے۔ خدا کی شریعت نے اسلامی حکومت کو کسی ایک ہی شکل کا پابند نہیں کیا، حکومت جس وقت جس طریقے کو مناسب ترین پائے اس پر عمل کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے
کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے اس کی غذا، لباس، بیماری، زخمی ہو تو اس کا علاج حکومت کے ذمے ہے۔ قیدیوں کو بھوکا ننگا رکھنے یا ان کو عذاب دینے کا کوئی جواز اسلامی شریعت میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور عملاً بھی اس کی مثالیں سنت میں بہت ساری ملتی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا اور ہدایت فرمائی کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح شام مجھ کو روٹی کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ایک اور قیدی سہیل بن عمرو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ بڑا آتش بیان مقرر ہے، آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہے، اس کے دانت توڑوا دیجیے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑواؤں تو اللہ میرے دانت توڑ دے گا، اگرچہ میں نبی ہوں۔ سیرت ابن حشام اس کا ریفرنس ہے۔ یمامہ کے سردار سمامہ بن اثال جب گرفتار ہو کر آئے تو جب تک وہ قید میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا۔ ریفرنس ہے ابن حشام۔ یہی طرز عمل صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا، اور اس طرح کی کوئی برا سلوک کرنے کی کوئی نظیر اسلامی تاریخ کے ان ادوار میں جو بڑے روشن ادوار تھے صحابہ کرام کے، حضور کے، اس دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کے معاملے میں یہ شکل اسلام نے سرے سے اپنے ہاں رکھی نہیں کہ ان کو ہمیشہ قید رکھا جائے اور حکومت ان سے جبری محنت لے، بیگار لے۔ اگر ان کے ساتھ یا ان کی قوم کے ساتھ تبادلہ اسیران جنگ یا فدیہ کا کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو ان کے معاملے میں احسان کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ انہیں غلام بنا کر افراد کی ملکیت میں دے دیا جائے اور ان کے مالکوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مسند احمد، مسلم اور ترمذی میں حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ بنی اوکیل کا ایک شخص گرفتار ہو کر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتی جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ قتل سے تو محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا۔ اسی بنا پر فقہائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قید ہونے کے بعد مسلمان ہونے والا غلامی سے نہیں بچ سکتا۔ السیر الکبیر، امام محمد، یہ ریفرنس ہیں اس کے۔ اچھا جی، قیدیوں کے ساتھ احسان کی تیسری صورت اسلام میں یہ رکھی گئی کہ جزیہ لگا کر، ٹیکس لگا کر ان کو دارالاسلام کا ذمہ رعایا بنا لیا جائے اور وہ اسلامی مملکت میں اسی طرح آزاد ہو کر رہیں جس طرح مسلمان رہتے ہیں۔ امام محمد السیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو غلام بنانا جائز ہے اس پر جزیہ لگا کر اسے ذمہ بنا لینا بھی جائز ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے فرمانروا کو یہ حق ہے کہ ان پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر خراج لگا کر انہیں اصلاً آزاد قرار دے دے۔ اس طریقے پر بالعموم ان حالات میں عمل کیا گیا ہے جبکہ قید ہونے والے لوگ جس علاقے کے باشندے ہوں وہ مفتوح ہو کر یعنی فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا ہو۔ مثلاً اہل خیبر کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ پھر حضرت عمر نے سواد عراق اور دوسرے علاقوں کی فتح کے بعد بڑے پیمانے پر اس کی پیروی کی۔ ابو عبید نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ عراق کی فتح کے بعد اس علاقے کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، پہلے ہم اہل ایران ہم پر مسلط تھے، انہوں نے ہم کو بہت ستایا، بڑا برا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا اور طرح طرح کی زیادتیاں ہم پر کرتے رہے۔ پھر جب خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا تو ہم آپ کی آمد سے بڑے خوش ہوئے اور آپ کے مقابلے میں نہ کوئی مدافعت ہم نے کی نہ جنگ میں کوئی حصہ لیا۔ اب ہم نے سنا کہ آپ ہمیں غلام بنا لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا تم کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ قبول کر کے آزاد رہو۔ ان لوگوں نے جزیہ قبول کیا اور وہ آزاد چھوڑ دیے گئے۔ ایک اور جگہ اسی کتاب میں ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ہر کاشتکار اور کسان کو چھوڑ دو۔ احسان کی چوتھی صورت قیدی کو بلا کسی فدیے اور معاوضے کے یوں ہی رہا کر دیا جائے۔ یہ ایک خاص رعایت ہے جو اسلامی حکومت صرف اسی حالت میں کر سکتی ہے جبکہ کسی خاص قیدی کے حالات اس کے متقاضی ہوں، یعنی وہ کچھ بھی نہ دے سکتا ہو، اس کی طبیعت بھی اتنی نہ ہو کہ وہ قید برداشت کر سکے یا غلامی میں رہ سکے، تو اس صورتحال میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن سے دوست بنانا چاہتے ہوں یا نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ اسلام میں انٹرسٹڈ ہے، تو
تو تب بھی یہ چیز کی جا سکتی ہے، ورنہ اور ان وجوہات کی بنا پہ یہ کر سکتے ہیں۔ السیر الکبیر میں آیا ہے کہ اگر امام مسلمین قیدیوں کو یا ان میں سے بعض کو بطور احسان چھوڑ دینے میں مصلحت پائے تو ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور قریب قریب سب میں مصلحت کا پہلو نمایاں رہا ہے۔ اچھا، آیت میں مزید آیا تھا کہ مگر یہ طریقہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی کرنا جنگ کے ذریعے سے یا کسی اور بھی طریقے سے مقصود ہوتا یا اللہ تعالیٰ کا یہ آبجیکٹو ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم سے جنگ کروا کے ہم ہی جنگ لڑیں گے تو یہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ یہ کام اس کا ایک زلزلہ کر سکتا ہے، طوفان کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے، مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہے وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدہ کریں تاکہ جس کے اندر جو کچھ اوصاف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے۔ آخر میں اور دو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تفسیر میں آتا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور اس کی ذات کی حد تک اس کا کیا کرایا سب ملیا میٹ ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسی سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے نافع ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں اور ان کی قربانیوں سے یہاں فائدہ حاصل کریں تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی یہ ضیاء کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ کافی طویل اس کی ایکسپلینیشن بیان کی گئی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم اس کا جو آپ تک موضوع ہے وہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔